الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین حضرات، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت سے درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ آؤ سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو حمد کی مستحق اپنی کبریائی میں واحد ہے۔ اس کا نہ کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے۔ بلند ہے، وہ باقی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، غنی ہے، اور غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لٹانے والا ہے۔ ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا نہیں، ایسا روکنے والا ہے جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اپنے ارادے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راہ راست پر چلانے والا ہے۔ اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا، اور شکر لازم کیا اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا۔ ان پر موت کو مسلط کیا، پس کوئی بھی ان سے بری ذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نو مولود چھوڑا اور ان سب کو گریہ زاری میں مشغول کر دیا، حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی کو غمزدہ کیا نہ غمزدہ لٹائے گا۔ موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئیں اور موت نے فنا کے سبب اس گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور ان کی عیش زندگی کی تنگی میں بدل دیا۔ تو آب و گیا زمین میں بادشاہوں، غلاموں، غنیوں اور محتاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر جو موت کا ایک وعدہ پورا کر کے مثل سابق زندہ باحیات ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ موت زندہ کو مردہ اور روح کو جسم سے جدا کرنے والی ہے۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرنے والی ہے۔ موت عمدہ اور بڑے بڑے محلات سے نکال کر شہر خاموشاں قبرستان میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اس کے لیے ہمہ وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ لمبی لمبی امیدوں کو چھوڑ کر اس مختصر زندگی میں نیک اور صالح اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذکر و درود، تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھنا چاہیے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ عنقریب ہم نے اندھیری قبر میں سونا ہے جس کے لیے نور اور روشنی کی ضرورت ہے، وہ ہے اعمال صالحہ۔ موت ایک فضا اور گھبراہٹ اور پریشانی لانے والی چیز ہے۔ قبر میں مردہ کو آزمائش کا سامنا ہے، اس کے لیے دعائیں اور صدقہ و خیرات بہت ہی کارآمد ہے، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں نقل فرماتے ہیں، یعنی حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک مردے اپنی قبروں میں 7 دن تک آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں مردوں کی طرف سے کھانا کھلانا مستحب سمجھتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اشاۃ المعاد میں فرماتے ہیں، وہ مستحب است تصدق کردہ شود از میت بعد از رفتن او از عالم تا 7 روز و تصدق از میت نفع می کنند۔ اور مستحب ہے کہ میت کے
اس دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے کہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اسے نفع دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ابن ابی دنیا نے ابو نعیم نے حلیہ میں ثابت بنانی سے روایت کی کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر جب فرشتہ عذاب آتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ نیک اعمال میں سے ایک عمل کہتا ہے کہ دور ہو، اگر میں ہی اتنا ہوتا تو تو قریب نہ آ سکتا۔ یعنی اس کے نیک اعمال جو ہیں عذاب والے فرشتوں کو روک دیتے ہیں۔ ابھی ابن دنیا نے ثابت بنانے سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے جنت کا ایک بچھونا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آرام سے سو اور خدا تجھ سے راضی ہو، اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی جانب کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے پاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا، بیدار رکھا، تو مصیبت میں ڈالا، تو آج ہم تیرے مونس ہیں، ہم تیرے غمگسار ہیں، حتیٰ کہ تو جنت میں داخل ہو۔ بازار طبرانی اور حاکم نے انس سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست 3 قسم کے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو تو خرچ کرے وہ تیرا اور روکے وہ غیر کا، یہ مال ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، جب تو بادشاہ کے دروازے پر آئے گا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا، یہ اس کی عزت اور اہل و عیال ہے۔ تیسرا وہ جو کہتا ہے کہ میں ہمہ وقت تیرے ساتھ جہاں بھی تو ہو، اور یہ اس کا یہ عمل ہے، یعنی عمل جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے دوست میں تجھ ہی کو سب سے حقیر سمجھتا تھا۔ شہین نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ہمراہ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ گھر والے، مال، عمل، یہ 3 چیزیں ہیں، پہلی 2 واپس آ جاتی ہیں اور عمل رہ جاتا ہے۔ بازار نے طبرانی اور حاکم نے نعمان بن بشیر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اور موت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے 3 دوست تھے۔ ایک نے کہا یہ میرا مال ہے، جو چاہو لو اور چاہو چھوڑ دو۔ دوسرے نے کہا کہ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمہ وقت تیرے ساتھ رہوں گا۔ پہلا اس کا مال ہے اور دوسرا اس کے اہل و عیال اور تیسرا اس کا عمل ہے، یعنی عمل ہی اس کا جو ہے قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے کعب سے روایت کی کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے اعمال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں، نماز و روزہ، حج، جہاد، صدقہ۔ اب جب عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ، کیونکہ ان پیروں سے کھڑا ہو کر یہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ تو عذاب سر کی جانب سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ دور رہو، یہ خدا کے لیے پیاسا رہا۔ تو عذاب جس کی طرف سے آتا ہے تو حج اور جہاد آڑے آتے ہیں، تو عذاب ہاتھوں کی جانب سے بڑھتا ہے تو صدقہ حائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں کر عذاب ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں رزق بانٹتے تھے۔ پھر انسان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا۔ پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قندیل قیامت تک کے لیے وہاں اس قندیل کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے یزید بن ابی منصور سے روایت کی کہ ایک شخص قرآن پڑھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض کریں، تو قرآن نکل کر آیا اور کہنے لگا اے مولا اس کا سینہ میری قیام گاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے چھوڑ دو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن
اور تلاوت قرآن پاک کی زیادتی سے عمر بڑھتی ہے۔ بخاری نے ادب میں اور مسلم نے روایت کی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم نے جریر بن عبداللہ سے مرفوع روایت کی کہ 4 شخصوں کا عمل جاری رہتا ہے: مجاہد فی سبیل اللہ، عالم دین، صدقہ جاریہ اور صالحہ بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم نے جریر بن عبداللہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کا بدلہ اس کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی سزا بھی ملے گی، ان کی سزا میں کمی نہ ہوگی۔ ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت پڑھی یا علم دین کا کوئی باب پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت تک بڑھائے گا۔ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ سے ابو ہریرہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چند چیزیں ہیں جن کا ثواب قبر میں انسان کو پہنچتا ہے: ایک علم دین اور صالحہ بیٹا، اور کوئی کتاب جو اس نے لکھی، کوئی مسجد تعمیر کی، مسافر خانہ، نہر، کنواں، کھجور وغیرہ، کھجور کا درخت یا کوئی درخت، صدقہ جاریہ، ان تمام اشیاء کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ ابو نعیم نے طاؤس سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ میت کے پاس سب سے بہتر کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ کس سبب سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیری اولاد کے استغفار کے باعث ہے۔ اس کو بخاری نے ادب میں ابو ہریرہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ بہقی نے شعب الایمان اور ولیمی نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کے حال کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا دوست اس کی مدد کو پہنچے، اور جب کوئی اس کی مدد کو پہنچتا ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ مردوں کو استغفار ہے۔ ابن ابی دنیا نے سینہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں اسلاف میں یہ بات مشہور تھی کہ مردوں کو دعاؤں کی حاجت زندوں کے کھانے پینے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس پر اجماع کہ میت کو دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور دعا اس کے حق میں نافع ہوتی ہے، یعنی فائدہ مند ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے قبل یہ حالت اسلام دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ابن ابی دنیا نے ایک بزرگ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک رات میں نے اپنے بھائی کو قبر میں دیکھا تو پوچھا کہ اے بھائی کیا ہم لوگوں کو کی دعا تم کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ نورانی لباس کی شکل میں آتی ہے جو ہم پہن لیتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے ابو قلابہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ آیا تو ایک خندق میں اترا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا سر ایک قبر پر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب قبر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، ہم جانتے ہیں اور تم کو پتہ نہیں، ہم عمل پر قادر نہیں، تم نے 2 رکعت جو نماز پڑھی وہ دنیا اور جو دنیا میں ہے دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا اہل دنیا کو اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر دے۔ جب وہ ہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب نور کے پہاڑ کی مثل ہم پر داخل ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے بعض متقدمین سے روایت کی کہ ایک قبرستان سے گزرا تو وہ دعا مانگی تو ایک غیبی آواز آئی کہ ان کے لیے دعائے رحم کرو کیونکہ ان میں غمگین اور محزون سب ہی ہیں۔
ابن رجب نے روایت کی کہ جعفر خلدی نے اپنی سند سے روایت کی کہ میرے باپ نے کسی ایک صالح کو خواب میں دیکھا، وہ شکایت فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے ہدیے ہم کو بھیجنا کیوں چھوڑ دیے؟ انہوں نے سوال کیا کیا جناب مردے بھی زندوں کے ہدیوں کو پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر زندے نہ ہوتے تو مردے تباہ ہو جاتے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں مالک بن دینار سے روایت کی کہ میں جمعہ کی رات ایک قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، یہ مومنوں کا تحفہ ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے لیے میں نے غیبی آواز کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ یہ ثواب کس نے بھیجا؟ تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا اور اچھی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کا ثواب اہل مقابر کے لیے بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو دے دیا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں پھر بھی ہر شب جمعہ کو ثواب ہدیہ کرنے لگا، تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے مالک، جتنے نور تو نے ہدیے کیے ہیں ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی اور تیرے لیے جنت میں قصر منیف بنا دیا۔ یعنی قصر منیف جنت میں اس محل کا نام ہے جو مردوں کے لیے ثواب آدمی بخشتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منیف جو محل ہے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو ثواب بخشیں تاکہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے۔ مسلم بن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر 2 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی جانب سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی میری ماں نے حج بھی نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی رکھ سکتا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ثواب مرحومین کو بخش سکتے ہیں، اور وہ ثواب اس کو ملتا ہے، تو اس کو ثواب جب ملتا ہے تو اس کی قبر میں اس کو راحت اور آرام ملتا ہے، اور جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے مرحومین کو یاد رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔